بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج چکوال کے پاس مخدوم پور شریف جو ہے، یہاں پہ پیر سید محمود الحسن صاحب کے پاس آیا، لیکن لوگ ان کو اس نام سے جانتے نہیں ہیں. جس نام سے پہچانتے ہیں وہ نام ہے مستوار قلندر. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا کرم فضل. حضور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سید محمود الحسن جو ہیں، یہ مستوار قلندر کا جو سفر ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا قادریہ قلندریہ، جی، یہ اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں. مستوار قلندر کا معنی ایک ہی ہے، اللہ کی محبت، اس کی مستی، اس میں میویت، اسی سے یہ تخلص ہے. تو قلندریہ سلسلہ ہے، اس وجہ سے یہ نام. تو اگر علی حجویر کی طرف دیکھیں تو آپ نے بھی معیار جو ہے وہ تصوف کے جو ہے ان کو قائم کیا. تو قلندری کا جو مقام ہے تصوف میں، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ تصوف کے اندر ہی ایک لائن ہے. تصوف میں سے ہی، صوفیوں میں سے ہی ایک صوفیوں کی قسم ہے. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلوک اور جذب دونوں کا ملاپ اور امتزاج رکھتے ہیں. بعض اوقات کیفیات سلوک کی وارد ہوتی ہیں اور بعض اوقات جذب کی، اور بعض اوقات ہمہ وقت دونوں کیفیات یہ وارد ہوتی ہیں. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے شاہ صاحب، وہ سلوک اور جو کیفیت ہے، اس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا یا کسی اور چیز پہ؟ کیفیت پہ ہوتا ہے. اپنے حالت میں جا کے تو آدمی وہ دم کرتا ہے. جو فقیر ہے تو اس کو اتنا اس قلندریہ سلسلے میں زیادہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے. جب اللہ کی یاد حاصل ہو جائے، اس کی جو مائے معرفت ہے، بس اس کی ایک بوند کافی ہو جاتی. تو شاہ صاحب، قرآن حکیم کو اگر دیکھیے تو ہر علم والے پہ علم والا ہے. اللہ نے درجات جو ہیں وہ علم کی بنیاد پہ رکھے، کیفیت کی بنیاد پہ نہیں. اس کو قلندر کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو علم، اللہ پاک نے کہا نا کہ من لدن کا رحمہ، قرآن میں آیا کہ اپنی طرف سے جو وہ رحمت عطا کرتا ہے، اپنی طرف سے جو وہ رحمت عطا کرتا ہے، یہ علم لدنی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس سے کیا مطلب علم لدنی؟ علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت، اس کے نتیجے میں کسی چیز کی معلومات کا حاصل ہونا. یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اس کو تھوڑا سا کھولیے گا، یہ کیا ہے علم لدنی؟ جی، علم لدنی کا ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان ذکر کرتے، جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے تم جو ہے نا وہ سوال کرو. وہاں اہل علم کا وہاں پہ حکم نہیں ہے، اہل ذکر کا ہے. بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہی ہے. ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن جو واضح الفاظ قرآن میں آیا وہ یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر جو ہیں وہ لوگ جو ذکر کے اہل ہو چکے ہیں. اب ذکر کے اہل ہونے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو باقاعدہ ایک اس طریقت میں شامل ہو کے، وہ اسم حاصل کر کے، اس اسم اعظم کو اپنا کے، اس میں میب ہو کے، تو جب وہ اس پہ طاری ہوتا ہے تو یہ اہل ذکر ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب، وہ جو اہل ذکر ہیں ان کو جو علم مل رہا ہوتا ہے، یہ علم لدنی ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے مل رہا ہوتا ہے؟ کس سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی براہ راست الہامات ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری الہامات کا ایک رسالہ غوثیہ موجود ہے. دیگر اولیاء اللہ کے اللہ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے. اور یہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے شاہ صاحب؟ کس طرح؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ قبول کیا گیا اللہ کی طرف سے؟ اس میں کیا خصوصیت ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ اس نے ظاہری جو شرع کے تقاضے ہیں ان کے پیش نظر بندوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس نے دم کر دینا ہے، دعا اس نے دے دینی ہے. اور اللہ پاک، یہ کبھی بات عجیب لگی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ اس کے ان اخلاقیات پہ ہے جو کہ وہ دنیا اور زمانے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب وہ خود فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیفیت پہ کرتا ہے. یہ تضاد نظر نہیں آتا؟ جہاں اس کی محبت والے ہوں، وہ محبت والوں کی بات جو ہے اس میں اثر ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو سب کچھ پھر اللہ کی طرف سے. بے شک. تو پھر مرشد کہاں ہوا؟ اگر سب اللہ کی طرف سے تو مرشد کیوں ہے پھر؟ یہی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی نبی اور رسول کے ہی سارا نظام چلا لیتا. 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، وہ آئے کیوں آئے؟
ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک ظاہری اور باطنی ٹیچر کی ضرورت ہے. تو وہی کام بعد میں صحابہ و اہل بیت سے پھر ہوا، پھر آگے اولیاء کرام، پھر علماء حق جو تھے، جو عالم بعمل ہیں، جی علماء صاحب عمل ہیں، جو ان سے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. حضور یہ بتائیے کہ کلندری پائی جا سکتی ہے، کوئی کلندر بن سکتا ہے؟ یہ ریاضت کی بات ہے، چلے کی محبت کی بات ہے. چلہ بھی اس میں ہوتا ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے مرشد جو تھے سید جمال مجرد قلندر، اور کئی قلندران سے یہ مستفیض ہوئے ہیں. لوگ اس طرح اپنی اپنی باتیں اگر ایک کرتے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں، بہت ہی بااخلاق شخص ہو اور وہ پوری ایمانداری سے چلہ بھی کاٹے، کشف بھی کر لے، تو کیا اسے کلندری مل جاتی ہے؟ اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ کلندری مل گئی ہے؟ یہ ایک ایسی میں ہے، جب یہ انسان پی لینا تو اس وقت اس کی کیفیات، اس کی حالت، اس کا اثر، تاثیر، اس کی جو ہے نا تسخیر، اس کا علم، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا تعلق آپ نے فرمایا کہ عمومی جو ہے علوم ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کوئی سنائی دیتی ہے چیز، کوئی دکھائی دیتی ہے چیز، یا کیفیت قلب پہ اترتی ہے؟ یہ قلب پہ اترتی ہے. بعض دیکھیں نا، جو عاشق، یہ ایک عشق کا نام ہے. جو عاشق ہے نا، تو اس کو تو اس سے نہیں غرض کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. حالانکہ کشف کے ذریعے بعض اوقات اس کے خیالات ہم پہ منکشف ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی عرفاء نے کوئی اہمیت کا درجہ نہیں دیا. اصل بات یہی ہے کہ اپنے دوست اس وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کے عشق پر ثابت قدم اترے. عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خداوند سے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عشق خدا ہے. واہ، وہی عشق رسول ہی عشق خدا، عشق خداوند ہے. حضور، اس عشق کی کوئی انتہا کا تو بات نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی طریق ہے، کوئی ادب ہے، کوئی آداب ہے اس کے؟ طریق اس کا یہی ہے کہ جب انسان کسی اہل محبت سے بیٹھتا ہے، ملتا ہے، تو اس میں محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر نہ بیٹھے؟ نہ بیٹھے تو پھر یہ غلطی ہے. اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، بیمار اتنے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے بچ جائیں، کوئی مر جاتے ہیں. ہاں، تو وہی اسی دوائی سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، اسی دوائی سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک طبیب میں اور ایک کلندر میں تو بڑا فرق ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ 100% آنے والا ہی ٹھیک ہو، یہ ضروری نہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ایک وہ واحد چیز جو کہ ایک مرشد اپنے مرید کو دیتا ہے، ایک سب سے اہم چیز، وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہی ہے. اپنی یا اپنے سے؟ یہ پہلے تو اس کی اپنے استاد سے محبت ہے. استاد کی محبت میں محبت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. استاد کی محبت میں، استاد کی محبت میں محبت نبی ہے، محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رسول میں محبت خدا ہے. حضور، مرشد جب کے پاس آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، تو وہ کیا لینے آتے ہیں؟ دعا لینے آتے ہیں، علاج کرانے آتے یہ ہیں؟ ایک عجیب سلسلہ ہے. آتے اپنے مرض سے ہیں، کوئی غرض سے، کوئی مرض سے. پھر یہ فقیر کا کام ہوتا ہے کہ ان کو اسی غرض اور مرض جو ہے اس میں ٹھیک بھی کرنا، اور ساتھ جو عشق کی مرض ہے اس میں ان کو مبتلا بھی کرنا. اس میں خوف کہاں تک ہے؟ خوف جانے کا خوف؟ خوف تو اس میں رہتا ہے. خوف تو ہمیشہ رہتا ہے اس میں، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ خوف نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے راستہ بھٹک بھی سکتا ہے. خوف کس کا ہوگا؟ خوف یہی ہے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس مقام سے گر نہ جاؤں. وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، بظاہر وہ خوشحال اور سب سے گھل مل کے جوک بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت سیریس ہو کے اس کی ذات کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں بھی ذرا سی لغزش نقصان نہ دے. مرید خوف کھاتا ہے؟ مرید کو خوف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا استاد، اس میں اس کا ٹیچر جو ہے، اس کا ماسٹر، اسپرچل ماسٹر اس کے ساتھ سیٹنگ میں ہے، کہیں سے وہ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. اب وہ ٹیچر کو مد نظر رکھ کے جب چلے گا تو اس قابل ہو جائے گا کہ اطاعت رسول میں مکمل اتر جائے گا. اچھا، وقفہ لوں گا چھوٹا سا بڑے ادب کے ساتھ، لیکن واپس آ کے جو سوال رکھوں گا حضرت کے سامنے، جب ہم کہتے ہیں کہ محفل رسول پاک، تو کیا مرشد اپنے مرید کو اس محفل میں لے کے جا سکتا ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا ذکر ہے. کراچی میں ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب تھے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ میرے مرشد کے پاس چلیے تو وہ اپنی آپ کو چادر میں لیں گے اور آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی. میرا پہلا سوال تو ان سے یہ تھا کہ وہ صرف مردوں کو کراتے ہیں یا اور بھی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا چادر میں جھک کے ہی زیارت رسول ہو سکتی ہے یا اس کے بغیر بھی؟ مجھے آج تک وہ اپنے مرشد کے پاس لے کر گئے نہیں، ورنہ میں بھی
ان لوگوں میں سے ہوتا جو ہدایت پاتے. حضرت بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ذکر دیں گے, کوئی ایسی بات کریں گے جس سے کہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں یا کھلی آنکھوں سے ہو جاتی ہے, اور بہت سے لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ میں ہوئی ہے. تو یہ ممکن ہے کیا؟ زیارت ہو سکتی ہے, اس کے عملیات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا آپ درود پڑھیں, بالخصوص سورہ کوثر, تو آپ کی آقا علیہ السلام یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کی محبت ہوگی, دل سے ہوگی تو ویسے بھی زیارت ہوگی. میرے پاس دل سے ہوگی تو ویسے بھی زیارت ہوگی, ویسے بھی ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرکار کے اہل بیت کے عاشق ہیں, حضور کی زیارت ہوئی ہے, ان کو یہ ہو جاتی ہے. زیارت کے مختلف مدارج اور سٹیج ہیں. ایک ہے جیسے مجلس حضوری ہے, ایک وہ ہے جو صاحب حضور ہیں. صاحب حضور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ٹھیک ٹھیک, اس طرح کے جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی بہت ساری مثال ملتی ہے. آپ کو اٹھا کے پالکی میں لے جا رہے تھے, فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں اس میں 4 بندے اٹھانے والے تھے پالکی میں. ایک طرف کو ایک سید زادہ تھا, اس نے اٹھایا ہوا تھا. جو ہی تھوڑی دیر چلے تو آپ نے کہا پالکی کو نیچے اتاریے. نیچے اتارا, ان کو 4 کو بلایا, انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے سید کون ہے. ہائے ہائے ہائے, اچھا. وہ ایک نے جھجکتے ہوئے کہا جی میں. انہوں نے کہا تم نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے, اب تم اس میں بیٹھو تو میں تمہیں جو ہے نا اٹھاؤں گا. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, اتنے بڑے نامور عالم دین اور صوفی بھی تھے, بہت عاشق رسول. ان کا نہیں. انہوں نے بٹھا کے اتنی دیر انہوں نے اٹھایا. پھر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جو ہی سید زادے نے آگے کندھا دیا نا, چاند ہی قدم تھے, میں مجلس حضوری سے کٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں کٹ گیا. صحیح اصل سید تھا, اور سید بھی صحیح بعمل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا کر رہا تھا, اسی وقت مجلس ان کی سٹاپ ہو گئی. یہ معاملات ہیں جن پہ بیتتی ہے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو مانتے ہیں. اب دوسرے کو آپ 1000 ڈیفائن کر لیں, 1000 دفعہ وضاحتیں کر لیں. جس نے نہیں ماننا, مولا علی نے کہا کہ دلائل نہ دو, جو مانے گا وہ بغیر دلیل کے مانے گا. جس نے نہیں ماننا 100 دلیل سے نہیں مانے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہوا, اور جو زندہ ہوا وہ بھی دلیل سے ہوا. اس کی تو پھر علمی بہت ساری بحث ہے, اس پہ تو بہت ساری بحث ہے. بعض دلائل حق کے ایسے ہوتے ہیں کہ دلائل جو ہیں وہ ایسے برہان الہی ثابت ہوتے ہیں کہ نور الہی سمیٹے ہوتے ہیں. وہ برہان الگ ہے. ایک دلیل ہوتی ہے تنقید برائے تنقید, یہ میرے قریب لعنت ہے. تنقید برائے تعمیر یہ رحمت ہے. واہ 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 واہ. اچھا حضرت, جب آپ دم کر رہے ہیں لوگوں کو تو آپ ایک سٹک کے ساتھ ان کے سر پہ دم کرتے ہیں, یہ دم کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے اس وقت ہوا میں ہے. یہ اپنا پڑھنا ہوتا ہے اللہ کا نام, جو بھی اپنا وہ پڑھ کے تو ان کو دم کرنا. اس سے احساس ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. بس یہ اپنی کیفیت میں دم کر دیتے ہیں. جو صحیح محبت رکھتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میں اس کا نام رکھا ہوا اٹامک دم. جو محبت نہ رکھا ہو وہ بھی, سارے اہل محبت تو نہیں آتے, اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن مرشد نے تو سب کو ہی دینا نا, سب سے پیار, سب سے, جہاں جو بھی کوئی کہے, جو برا کہے بھلا کہے, سب. اس میں جو طریقے ہیں مختلف انداز کے, اس میں توجہ کے, ذکر کے, اس میں سب سے آپ کے خیال میں وہ کون سا طریقہ ہے جو کہ اللہ سے, نبی سے قریب بھی جلد لے جائے اور نظر بھی آنے لگ جائے؟ طریقت ہی ایسا طریقہ ہے کہ انسان نظر آنے لگ جاتا ہے لوگوں کو بھی, اور جو صاحب طریقت ہوتا ہے اس کو تو آلریڈی نظر آ رہا ہوتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ شیخ کو تلاش کرنا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں میڈیا میں سب سن رہے ہیں, اس وقت میں تلاش شیخ اتنا مشکل کام اور کوئی ہے بھی نہیں. کوئی کرائٹیریا ہے شاہ جی؟ کرائٹیریا اس کے بظاہر ایسے کچھ نہیں. آپ ملیں, بیٹھیں, اٹھیں, اس کے کردار کو دیکھیں, اس کی گفتار, اس کے عمل کو دیکھیں, پھر اس کی تاثیر کو دیکھیں, ہیں جی, اس کے علم, اس کے عمل اور اس کی تاثیر کو. پھر جو دعوی محبت کر رہا ہے کیا اس میں وہ صادق ہے, اور اس کے جو خلوص کا دعویٰ ہے کیا خلوص میں وہ سچا ہے. یہ سب دنیا داری, کیا اس میں وفا ہے, کیا اس کو ہمدردی ہے تمہاری. شاہ جی یہ دنیا داری ہے, کیا اس کو چلانے کو کاٹنا؟ یہ
یہ تو اس کی بنیاد نہیں، یہ تلاش مرشد کی بات کر رہے ہیں. اچھا. یہ تو ظاہری طور پہ تلاش مرشد میں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس میں اہلیت کہاں تک پائی جاتی ہے. صرف ایک حلیہ بنا لینے سے یہ مرشد نہیں ہوتا. صرف انسان ایک بہت بڑی داڑھی رکھ لے، بڑے بڑے بال رکھ لے، تو پھر تو وہی بات ہے. وہ میں کسی کمالے نے کہا تھا کہ گر نہانے سے نر تر ہے تو مینڈ کیوں نہیں تر ہے، جس کا جل ہی میں تو گھر ہے. گھر ہے. ہاں. گر جٹھا بدھانے سے، بال بدھانے سے نر تر ہے تو مور کیوں نہیں تر ہے، جس کا 2 گز لمبا پر ہے. گر شنکھ بجانے سے، وہ جو ناد بجاتے ہیں شنکھ بجانے، گر شنکھ بجانے سے نر تر ہے تو پھر گدھا کیوں نہیں تر ہے، جس کا اتنا لمبا سر ہے. کہے کمالا کبیر کا بالکا وہی نر تر ہے جس کے ہردے میں ہری ہر ہے. واہ 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 واہ. یہ محبت کی باتیں شاہ صاحب. واہ واہ واہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ جتنا بھی آپ کا ابھی تک ذوق ہے اور شوق ہے، اس کی بنیاد محبت اہل بیت میں کتنی ہے؟ اس کا کیا رنگ ہے؟ تو ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے. کیا یہ راستہ اس کے بغیر حب آل نبی، بغیر حب اہل بیت مسلمانی بھی نامکمل ہے. فقیر ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فقر کی کلندریت کی خوشبو تب ہی آ سکتی ہے جب صحیح معنوں میں خادم اہل بیت ہو جائے. واہ 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 واہ. اس کے بغیر تو کچھ نہیں. ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرہ. 2 ہی باتیں ہیں، اہل بیت کی محبت میں مرا تو شہید، اہل بیت کی نفرت میں مرا تو کافر. 2 ہی باتیں، یہاں درمیان کا راستہ ہی کوئی. میں ہر عرس پہ بیان کرتا ہوں، کل بھی انشاءاللہ یہ ہوگا. اہل بیت تو یہ تو مرکزی نقطہ اور اول نقطہ یہی ہے. باقی جس نے جو کچھ پایا ہے وہ در اہل بیت سے پایا ہے. بے شک بے شک. کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. عبادت کرنے سے بڑھ کے کون صاحب علم صاحب فضل ہو سکتا ہے. عبادت کرنے کی عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. عمر کون سی تھی جب شروع کیا عبادت یا ذکر کرنا شروع کیا ہم نے؟ آپ نے؟ میں تو بہت چھوٹا تھا تو اس وقت سے بس کوئی لگا رہتا تھا اللہ کا. جیسے اسکول میں کسی نے تنکے وغیرہ کھینچ لیے تھے آپ سے یا چھین لیے تھے؟ کیا چیز؟ اسکول میں آپ جن تنکوں پہ ذکر کرتے تھے. وہ بچے ساتھ کے شیطان ہوتے ہیں نا. آپ اسکول کے زمانے سے ذکر کرتے تھے؟ بس مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو میں اسی طرح. واہ. انہوں نے چھین لیے تنکے یا کیا کیا؟ بس وہ شیطانیاں کرتے تھے بچے، تنکے لے لینا یہ وہ، پھر دماغ خراب ہوتا تھا. سمجھایا ان کو یا کیا بنا پھر ان کا؟ ایسے چھوڑ ہی دیتا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. ایک آدھ بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا تو اٹھا کے میں نے کوئی چیز ماری تھی، کیونکہ مجھے بھی نہیں ہوش تھا. جو میخار ہوتا ہے کب وہ شاید اس عمر میں شعور تھا. یہ فقر کا شعور تو یہ تو تھا ہی، باقی دنیا کی ابھی بھی نہیں. یہ فقر کا شعور علمی ہے یا یہ نسلی ہے؟ نہیں 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 نہیں، نہ یہ علم ہے نہ کوئی اور چکر ہے. یہ صرف اور صرف اس کی طرف سے عطا ہے. یہ کوئی چھوڑ دے کہ میں 100 کتابیں لکھ کے اور 10,000 واعظ نصیحت کر کے اور میں بہت کچھ اگر لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے تو میں کوئی فقیر ہو گیا ہوں، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو آپ مریدوں کو زیادہ تر جو ذکر دیتے ہیں یا ذکر کرواتے ہیں وہ کیا؟ ہم جو ذکر دیتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 101 بار پڑھنا ہے، والآخر 3 دفعہ درود شریف ایک ٹائم پڑھنا ہے، یا صبح یا شام. بس یہ جو ہمارا سلسلہ کلندری ہے، میں نے کہا کہ زیادہ پڑھان والا کام نہیں ہے. بس یہ کلمہ سیدھا ہو جائے بات بن جائے گی. بس لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ لا موجود الا اللہ. جب ہے اسی کی ذات اور محبت بھی اسی سے ہے تو پھر ہمیں تلاش کس کی ہے؟ واہ واہ واہ. شاہ جی روزہ پہلا آپ نے رکھا 3 سال کی عمر میں؟ روزے میں بچپن سے نہیں اٹھاتے تھے تو بغیر کھائے پیے میں رکھ لیتا تھا. کیوں؟ اس عمر میں تو انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. مجھے بھوک اور پیاس کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، چل جاتا ہے اسی طرح. والدہ کا کردار ہے اس سارے سفر میں؟ والدہ کا، ان کی محبت تو والدہ کی ہوتی ہے. حضور یہ جو ذکر آپ نے دیا مثال کے طور پہ 101 دفعہ دیا آپ نے کلمہ پڑھنے کو، تو یہ تسبیحاں تو بہت لوگ کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے نا، دینے والے میں پڑھنے والے میں، دینے والے میں پڑھنے والے میں فرق ہے. آپ کے خیال میں اگر پڑھنے والا ذرا تھوڑا سا میری طرح کا نکما ہو اور دینے والا آپ کی طرح اعلیٰ ہو تو بات بنتی ہے؟ یہ مرشد کا کام ہے کہ مرید کو ہر حال میں کھینچ کے اس دلدل سے باہر نکال کے اپنی طرف سے 100% کوشش کرنا، پھر آگے اس کی مرضی ہے. توکلت علی اللہ، ہو یا نہ ہو نہ یا نہ ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی ایسا نہیں چیلنج کر سکتا.
جو بھی کرامت جو بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے فقیر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مرید یہ چاہتا ہے کہ میرا مرشد جو ہے وہ اعلیٰ ہو، بالا ہو، اللہ کے قریب ہو، اخلاق ہو، ظرف ہو، سب کچھ ہو۔ کیا مرشد چاہتا ہے کہ میرا مرید کیسا ہو؟ بالکل بالکل، ہر جو صحیح مرشد ہوگا وہ مرید کو اپنا جیسا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے جیسا، اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو شاید اور اس اس نے کو بھی بھی کھولا صاحب ہوگا مقام دیکھنا چاہتا ظاہری یا باطنی، ہے، ظاہری و باطنی دونوں طرح سے، دونوں طرح سے دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے اس کی قسمت ہے پھر، شاہ جی سے سارا ملک جو ہے اگر آپ کی بات سچی ہو گئی تو وہ تو یہی ہو نہیں نہ بھر جائے گا۔ سکتا، وہ تو کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، ہاں 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 تو ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں، ہر بکھاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا ہے۔ سب سے افضل پیغام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب جس سے محبت ہو تو اس کی ہر بات ہی افضل ہوتی ہے، اور صاحب محبت وہی ہے کہ جو جب بھی وہ بات کرے سامنے والے کے لیے نفع بخش ہو۔ ہاں، تو اچھا کلام وہی ہے جو کم ہو مگر مضبوط دلائل میں ہو، مضبوط تاثیر میں ہو۔ اب اس میں میں نے کہا پھر علمی بحثیں بہت ہیں، اس میں اگر علمی بات کرنی ہو تو میں بہت کرتا جاؤں گا، وہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ بھی اس کی طرف سے تھا، میں نے کوئی علم شاہ جی چلے کاٹے کبھی؟ میں ہوں اصل میں چلے میں ہی ہوں۔ چلے، اچھا، تو حضور چلے کے لیے کہتے بھی ہیں لوگوں کو؟ یہ سب کو دعوت ہے، سے روزہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ 3 دن بیٹھیں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو وہاں درس طریقت ہوگا، وہ سنیں گے۔ تو چلے سے کیا حاصل ہوگا؟ درس طریقت چلے سے تو ان حاصل کو جو علم ہوگا۔ مثلا ایک پڑھائی بتا دی گئی کہ مثلا یا کریم و یا رحیم و 1.25 لاکھ کرنا ہے، واہ، وہ یہ کریں 3 دن میں، یہ 2 1.25 لاکھ بھی کر جاتے ہیں بعض، تو اللہ اکبر، وہ یہ کرتے ہیں جہاد پہ ہی ہے۔ بس کر کے بس اس کے لیے پھر اپنے لیے دعا کر لو اور بخش دو حضور السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو ان کا اس چلے کے بعد کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے؟ جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کے رزق کے معاملات ہیں، جابز ہیں، دشمنیاں ہیں، جو بھی ریسٹرکشن پرابلم رکاوٹیں ہیں وہ بھی حل ہوتی ہیں، اور بالخصوص جو اسپرچویلٹی ہے اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، روحانیت۔ واہ واہ، عورت اور آدمی مرید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مرید ہے، وہ بھی مرید ہے۔ اب یہ اپنی نصیب کی بات ہے کہ ان میں سے جو مراد بن جائے اور ان میں سے جو مراد بن جائے، ہاں ہاں، ان میں سے جو کوئی بھی مراد بن جائے۔ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان سے کہ مراد بن جائیں؟ میری یہی توقعات ہوتی ہیں کہ بس یہ صاف ہو جائیں، اور یہ تمام جو بل ہیں، جو یہ غلطیاں یہ چھوڑ کے، تو جس نے بنایا ہے اور جو ہم جس کی قوت ہمارے اندر ہے اور جس کے نور سے ہم چل رہے ہیں، اس کا ان کو مشاہدہ معائنہ ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، اس آبزرویشن ہو جائے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ہم وہ اکثر سنتے تھے اور سنتے اب بھی ہیں کہ وہ کشف قبور لوگ کرتے ہیں چیزوں کو جاننے کے لیے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ کشف القلوب، کشف القبور، یہ دونوں علم ہے، کشف ہے۔ یہ قبر میں بیٹھ کے ہی کرنا قبر کے ساتھ بیٹھ کے، اور ایک وظیفہ قبر میں نہیں، ضروری نہیں کہ قبر کے اندر بیٹھے، نہیں، اندر نہیں، اچھا اندر تو وہ جو مردہ لیٹا ہوا ہے نا وہ ہے، یہ اسی کی جگہ ہے۔ تو اگر مزار پہ ہیں تو اللہ کا دوست لیٹا ہوا ہے، تو وہاں بیٹھ کے تو پڑھتے رہیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ یہ حضرت سلطان بہو علیہ رحمت نے بھی لکھا ہے، اور پھر بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور ہر اکابرین چہار سلاسل انہوں نے لکھا ہے، ہمارے جو ابا اجداد ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں۔ شاہ صاحب سے گفتگو جاری ہے، وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ آج آپ زندگی کے اتنے ادوار گزارنے کے بعد اپنی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ سکسیسفل کیا سمجھتے ہیں؟ سکسیسفل صرف اس وقت ہی فقیر ہوتا ہے، کوئی کلندر ہوتا ہے، جس وقت وہ لذت دل میں محو ہوتا ہے، لذت دل میں خود ہی محو ہوتا ہے، خود محو ہوتا ہے، وہی وہ کامیابی کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ تو اچھا، کامیابی باہر نہیں ہے، یہ سب اندر ہے۔ باہر کی کامیابی کیا، یہ متاع دنیا قلیل، یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، جو کثیر ہے اس میں نشہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو دنیا کی کامیابی ہے۔ تو جناب نے ایک دفعہ کہا تھا ہمارے والد صاحب نے، میں چاہتا سونے اور چاندی کے سارے مکان بنا دیتا۔ کیا یہ فرعون کے مکان تھے اونچے اونچے، کیوں اونچے مکان بناتے ہو؟ تو بہت سادگی میں جناب نے یہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن شاہ جی فکر معاش بھی تو ساتھ ہے نا؟
اسی لیے ان کو میں جو چلا رہا ہوں مریدین کو کہ یہ خیال رکھیں ظاہر کا بھی، خیال رکھیں باطن کا بھی. ظاہر میں فکر معاش، جاب، ڈیوٹی اور پوری صحیح سروس کرنا، باطن میں بھی پوری سروس کرنا. باطن میں بھی سارے جاب کام پوری کرتے کرنی ہیں اپنے، ہمارے خلفاء جو ہیں دیگر سارے اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہی جو ٹائم ہے وہ دیتے ہیں یہ بندوں کو دم وغیرہ میں اور تعویذات وغیرہ میں اور جو بھی. باقی سارے اپنے اپنے، کسی کا کوئی دکان ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب کر رہا ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ عاجز ہونا طبیعت میں اور عاجز ہونا اخلاق میں اور عاجز ہونا لوگوں کے ساتھ، کیا یہ مرشد کے لیے درست ہے بات، یا اس کے ساتھ ادب کا ہی رشتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت، ادب، امر، تصور، وفا، یہ 5 پوائنٹ ہیں. ان کو حاصل کر لو تو انشاءاللہ فقیری کی خوشبو ضرور آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ 5 پوائنٹ میں نے ریکارڈ آپ کو کرا دیا. یہ اگر میں نے آپ سے نہ پوچھی بات تو یہ ساروں نے مجھ سے کہنا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں پوچھی کہ حضور یہ جو رنگ ہے اس کا انتخاب کیسے کیا آپ نے؟ یہ سرخ رنگ جو ہے یہ بیسیکلی ہے ہی قلندریہ سلسلے کا رنگ. قلندریہ، لال شہباز قلندر، آپ لال رنگ ہی پہنتے تھے. سید کمال کیتھلوی یہ بھی قلندریہ سلسلے تھے. اب اچھا ایک اور بات ہے کہ ایک قلندر ہے نہیں لکھتا اگر قلندر، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ قلندر نہیں ہے. صحیح. قلندریہ ایک مزاج ہے، ایک کیفیت ہے، ایک سلسلہ ہے. وہ قلندر ہوتا ہے، ضرور نہیں کہ مشہور ہو یا وہ لکھے بڑا سارا اس کو قلندر. خود علم ہوتا ہے کہ میں قلندر ہوں. کیفیت بتاتی ہے. حضور قلندر کے درجے پہ ایک شخص جو ہے وہ تعین ہو گیا، زمانے نے بھی مان لیا، اس کو بھی احساس ہو گیا، اس نے بھی میں پی لی، گناہ سرزد ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیں جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، جو اولیاء ہیں یہ محفوظ ہیں. اولیاء محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کا بن گیا ایک دفعہ، جو اللہ کی اس محبت کی اس بحر محبت میں گر گیا، تو اس کے لیے گناہ کوئی بھی نہیں ہوتا نا، وہ گناہ کر سکتا ہے. اگر ہو جائے تو مقام سے گرے گا. سلب ہوئے ہیں بہت سارے، مسلوب کہلاتے ہیں، مسلوب ہو جاتے ہیں، سلب ہو جاتی ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اپنے مرشد کا وسیلہ اور پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، مرشد وسیلہ ہے، پھر مرشد وسیلہ ہے، مرشد وسیلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، پھر اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے. دوبارہ پھر وہ قائم دائم ہو سکتا ہے. یہ بھی اللہ چاہے ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک پہلی بات ہی یہی ہے نا کہ ہم نے اس چیز نفس سے ہٹنا ہے تو اس سے ملنا ہے. تو ہم نفس سے نہیں ہٹے تو اس سے ہم ملے نہیں، تب تک تو ہم گناہ کر سکتے ہیں. جب نفس سے ہٹ گئے تو اب نفس کا تقاضا ختم ہو گیا. اب گناہ کیا ہے؟ اب گناہ نہیں کر سکتے. شاہ جی نفس بھی تو اللہ کا دینا ہوا نا، نفس کو آپ کیسے کیا سمجھیں گے؟ کیا قدر خیری و شری من اللہ تعالی، وہ تو خیر اور شر ہے ہی اللہ کی طرف سے. تو آپ نفس جب کہتے ہیں کہ وہ نفس سے ہٹ جائے تو اس سے کیا مراد اس ہے؟ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جتنے احساسات خرابات ہیں، احساس خراب یا احساس شہوات جو ہیں، ان سے وہ قطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. حلال سے بھی؟ حلال سے نہیں، حرام سے. تو حرام ہر چیز سے ہٹ جانا جو ہے، ہٹ جانا، یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس. اور یہ حرام کا جو فیصلہ ہے یہ وہ خود نہیں کرے گا، یہ اللہ کرے گا یا نبی اللہ پاک کرے گا. اور جب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ اس کو اس طرف جانے نہیں دیتا، اس کو روکتا ہے. اللہ کی رحمت روکتی ہے اس کو. حضرت امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو آپ سے لوگ اتنا فیض حاصل کرتے ہیں، آپ شر سے کیسے بچتے ہیں؟ یہ میں نے لکھ کے لگایا ہوا فرمان مولا علی کرم اللہ وجہ، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. میں حیران ہوں کہ جناب کتنا ایک بحر علم، بحر معرفت ہے. آپ نے کتنی اس ایک نقطے میں، اس پہ گھنٹے کا لیکچر ہے. مختصراً یہ کہ ایسا ہوا ہے، متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ جن کو خود لکھایا، پڑھایا اور سب کچھ بتایا، سکھایا، اور بہت محبت و شفقت، خلوص، ہمدردی اور بہت ان پہ توجہ، اس کے باوجود نامراد کے ایسے کہ انہوں نے گڑبڑ کی اور بعد میں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ایسا ہوا ہے. اور اس پہ کیا ہے کہ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے محبوب یہ جو کچھ بکتے ہیں ان کو بکنے دیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَاصْبِرْ یہاں صبر کرو، جب اس پہ تم صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آنکھیں بند کر کے ذکر افضل ہے یا کھلی آنکھوں سے چلتے پھرتے؟ پہلے آنکھیں بند کر کے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ایک فوکس ہو. یہ سارے فوکس کس پہ کرنا چاہتا ہے؟ فوکس دل پہ کرنا ہے، دل پہ فوکس کرنا ہے. جو بھی ذکر اللہ کا نام جو بھی، تو اس کو فوکس کر کے جب یہاں پہ یہ مکمل نقش ہو جائے، ذکر نقش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کھلی آنکھوں بھی یہ قائم رہتا ہے. حضور یہ جو آپ جس کو آپ مشن کہتے ہیں، مشن محبت، یہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ محبت مشن کا عام یہی معنی ہے، جیسے اسلام کا معنی بھی محبت ہے، تو اس کا محبت مشن کا معنی بھی اسلام اور یہی چیزیں ہیں، پیس ہے، امن ہے، لیکن اس کو تھوڑا طریقہ کیا مخصوص کرنے کے لیے محبت مشن. طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو جس سلسلے میں ہو، جس مسلک میں ہو، جس مذہب میں ہو، مذہب میں ہو، مسلک میں ہو، جس میں ہو، جس سلسلے میں ہو، ہاں بس وہ جب بیٹھے گا، جب اس محبت کو سمجھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ محبت مشن جو ہے وہ درس کا استعمال کیا جاتا ہے یا اس ذکر میں کا؟ ہم اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اللہ اللہ کرو، اور درود شریف ہوتا ہے. اچھا جی، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے اور یہ نہیں کرنے والا؟ اگر نہیں کرنے والا ہم نے تو دے دیا، ذکر دے دیا کہ یہ اللہ اللہ کرنا ہے تم نے، بعض نہ کرنے والے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، مرشد کی نگاہ جو ہے یہ کیسے دیکھتی ہے، اور جو دیکھتی ہے وہ اس کا قلب ہے جو دیکھ رہا ہے یا اس کی نگاہ ہے جو دیکھ رہی ہے؟ یہ تو ایک باطن کی نظر سے پتہ چلتا ہے اندر کیا چل رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے بندے کا، اس کے مزاج کا، اس کی شاہ جی حیثیت کا. مرشد اپنے سینے کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اپنے اس سینے میں ہوتا ہے، اپنی میں گم ہوتا ہے. اس میں عاجزی حاصل کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، سب سے اول کیا ہوگا جو میں کروں؟ سب سے پہلے کیا چیز کروں؟ کرنا کیا شروع کروں کہ میرا ایک مقام جو ہے وہ اگر ایک قلندر کا نہیں ہے تو قلندری کے راستے پہ تو چل پڑوں؟ سنگت کر لے، فرینڈ شپ کر لے. شاہ جی اس کو ذرا کھول دیجئے، فرینڈ شپ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. کس سے؟ ہمارے قریب فرینڈ شپ، دوستی، محبت، یہ ایک عبادت کا نام ہے جو عرف عام میں مشہور ہے. یہ وہ جانے اور ان کا کام. واہ. وہ ایک غلاظت کا نام ہے، یہ ریاضت کا نام ہے. ہائے 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 ہائے. حضرت کیفیت قلب اگر آپ کی اس رجحان کی طرف آپ کو لے جائے کہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور خصوصی ہمارے لیے مختصر ایک دعا فرما دیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہی اس تمام محفل، یہ بھی تیری محبت کی محفل ہے، اس کو مولا قبول فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا صدقہ ہم سب کو صحت، سکون، خوشحالی عطا فرما. بالخصوص ملک پاکستان پہ خاص فضل و کرم عطا فرما، اور یہاں کے تمام جو نظام ہے اس ملک کے ان کو بہتر فرما، تمام اداروں کو بہتر فرما، اور یہاں سکون اور حفاظت عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. اور مولا کریم جو اس ٹی وی سے سما ٹی وی سے جو تشریف لائے ہیں شاہ صاحب قطب بلال شاہ صاحب، ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان پہ خاص فضل و کرم کرے. یہ بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے جتنے رفقائے کار ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ پاک سب پہ فضل اور کرم کرے، اور اپنا جو اس کی محبت کا نشہ ہے وہ ان کو ضرور سکھائے تاکہ جب یہ اس دنیا سے جائیں تو اس کی محبت میں رقص کرتے جائیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ یہ دعا سرکار سیدنا غوث اعظم کے صدقے یہ قبول ہوگی. اللہ پاک ہم سب پہ کرم کرے اور مجھے اور آپ سب کو صحت کامل عطا کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے تھے. شاہ صاحب ہدیتاً یہ بات آخری جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تو وہاں پہ روٹیاں آ گئیں تو سالن کوئی نہیں تھا،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ سالنوی کو لے کر آئے گا، تو ایک مکھی آئی شہد کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس نے کچھ کہا. رسول پاک نے امام علی کرم اللہ سے کہا کہ اس مکھی کے پیچھے جاؤ، یہ اپنا شہد تمہیں دینا چاہتی ہے. اور مولا کائنات اس مکھی کے پیچھے گئے اور واپسی پہ شہد کو لے کر آئے. یہ بات کیونکہ رسول اور امام علی کرم اللہ کی ہے اس لیے ہم اس پہ دل سے ایمان لے آتے ہیں. لیکن جب مرشد یہ بتاتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ قلب جو ہے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے تجربے میں نہیں ہوتا اس لیے ہم شاید اس پہ اتنا یقین نہیں کرتے. یقین کیجئے کہ اگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول دی اس وقت تک کا انتظار کیجیے. اللہ 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 اللہ